آج امت کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ آخر کیا ضرورت ہے نبی پاک کی ولادت کا ذکر کرنے کا، اور اگر ولادت کا ذکر کرنا اتنا ہی اہم تھا تو آخر قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی ولادت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک اعتراض ہے، اور اعتراض اور آپوزیشن کرنے والے ہر دور میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتے ہیں جو اعتراض اور آپوزیشن کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو بھی بھیجا ہے، اور فرشتوں کی روحانیت اور نورانیت کا عالم یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان میں بھی رہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چل پاتا۔ اس وقت کے کافر و مشرک نے کہا تھا کہ اگر اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے تو پھر فرشتے کو ہمارے سامنے آگے پیچھے دکھتے ہوئے رہنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سنو، اگر میں ان کو بھیجتا کہ انسان کی شکل میں بھیجتا تو اس وقت بھی وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے رہتے تو تمہارا اعتراض کوئی نہ کوئی ضرور اس وقت بھی ہوتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، یہ آیت کریمہ ہے۔ بہرحال ہر زمانے میں ہر وقت میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوئے ہیں جنہوں نے امت اسلامیہ، شریعت اسلامیہ اور یہاں تک کہ نبی بلکہ اس سے دو قدم اور آگے بڑھ کے اللہ کی ذات پر بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ رب العالمین، کسی نے کہا جھوٹ بولنے پر قادر ہے، کسی نے اور کچھ کہا، کسی نے اور کچھ کہا۔ ہمیں سر دست یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش کا ذکر کیا قرآن مقدس میں ملتا ہے؟ کیا حدیث طیبہ یعنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت، اپنی پیدائش، اپنی برتھ کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ جو لوگ آ رہے ہیں پیچھے سب کو بیٹھا کر انشاءاللہ 4-5 منٹ کا وقت دیا جائے گا، اس میں وہ سب کو سنت ادا کریں گے۔ خدمت کا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و ترقی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں اور آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے نہ یہ کہ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روحانہ فراق کا ذکر قرآن مقدس میں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک نہیں کئی ایک انبیاء کرام کا ذکر قرآن مقدس میں ولادت کے حوالے سے، پیدائش کے حوالے سے کیا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سے انبیاء کرام ہیں؟ ذرا سا میں آپ کے ذہن کو اور قریب کرتے ہوئے کیا آپ کو پتا ہے کل کتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے آئے؟ معلوم ہے آپ کو، بارہا یہ ذکر ہوتا ہے، تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ اور آپ کو کیا یہ علم ہے کہ کتنے نبیوں کا نام یا کتنے نبیوں کا ذکر ولادت کے حوالے سے نہیں بلکہ مطلقاً کتنے نبیوں کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا؟ کسی کو پتا ہے؟ تقریباً 26 انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے ان کے نام کے ساتھ یا ان کی صفتوں، ان کے ایٹریبیوٹ کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں یاد فرمایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے 26 انبیاء کرام کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، تو کیا کچھ انبیاء کرام ایسے بھی ہیں جن کی ولادت، پیدائش کا ذکر قرآن مقدس میں ہے؟ اور میں اس وجہ سے یہ کہنے لگا ہوں تاکہ ہمارے اور آپ کے پاس یہ دلیل ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی ولادت، ان کی پیدائش، ان کے برتھ اور ان کے اس دنیا میں آنے کا بھی ذکر قرآن مقدس میں فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلے ہی بارے میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
ونسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ رب العزت نے ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا تھا، سب سے پہلے انسان کی شکل میں اگر کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے اس دنیا میں آ رہا ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم ہے۔ ان سے پہلے بھی دنیا آباد تھی اور دنیا میں انسانوں کا بسیرا نہیں تھا، جناتوں کا بسیرا تھا۔ دنیا میں صرف اور صرف جنات رہا کرتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ میرے محبوب دانائے قلوب اور تمام امت کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں بھیجا جائے تو اللہ رب العزت نے آپ کی آمد سے پہلے ہی اس پورے عالم کو بخیر نور بنایا، جناتوں کو یہاں سے ہٹایا اور ان کی نگری کو دور دراز کے علاقوں میں بسا دیا۔ کہیں کسی کو سوراخ میں، کہیں کسی کو اور دوسرے جنگلات میں رہنے کا حکم دے دیا گیا، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے درمیان ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے فرشتوں، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو کہ میں زمین میں اپنا نائب بناؤں، زمین میں اپنا نائب پیدا کر کے بھیج دوں؟ تمہارا کیا ماننا ہے؟ تمہارا کیا کہنا ہے؟ اللہ پر فرشتوں نے چونکہ انسان سے پہلے جناتوں کو دیکھا تھا، اس وجہ سے ان کے پاس تجربہ تھا کہ انسان جس طرح سے فرشتے، جس طرح سے جنات اس دنیا میں آ کر فساد کیا کرتے تھے، ہم لوگ غارت گری کیا کرتے تھے، اسی طرح سے انسان بھی جائے گا، ہم لوگ غارت گری کرے گا، ایک دوسرے کا قتل کرے گا، ایک دوسرے کو مارے گا۔ جناتوں کو بھی دیکھا تھا، اس وجہ سے فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ انسان بھی جائے گا تو جانے کے بعد ایک دوسرے کا خون بہائے گا، ایک دوسرے کا قتل کرے گا۔ آخرکار اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور ان کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب پیدا کر کے بھیجنے والا ہوں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم کو پیدا فرمایا گیا، اور پیدا فرمانے کے بعد تبارک و تعالیٰ نے جب تک اس کی مرضی ہوئی اپنے پاس جنت میں رکھا، اور پھر جنت سے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اس خاندانی کی برکت مصلحت کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری کہانی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے پیشانی میں اپنے نبی کا نور رکھا، کبھی فرشتے آگے سے اور کبھی کسی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور رہا، پھر جب رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا اور انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ الغرض یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو، اپنے نبی کے ایک نبی کے نور کو ایک دوسرے نبی کی پیشانی میں جلوہ گر فرما کے اس دنیا میں بھیج دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے چلے اور دنیا میں تشریف لے آئے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر کیا، جو قرآن مقدس کے پہلے پارے میں بھی مذکور ہے، اور بہت ساری دوسری آیتوں کے ذکر میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ ذکر زندہ و جاوید ہمیشہ باقی رہے گا قرآن مقدس کے اندر۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ جانتے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی فرعون نے خواب دیکھا تھا، اور خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور بچے کے ذریعے سے ہی اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ اس زمانے کی فرعون اور اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ جن کی عمریں بھی 400 سال 500 سال ہوا کرتی تھی، اور اپنے طمطراق میں کبھی کوئی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، کبھی کوئی اور دوسری راہیں نکال رہا تھا، ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلوہ گر فرمایا۔ آپ کو پتا ہو نہیں تو آپ جان لیں، فرعون نے جیسے ہی یہ خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا،
اور بچے کے ذریعے سے ہی میری سلطنت کا خاتمہ ہوگا۔ نجومیوں کو بلانے کے بعد خواب کی تعبیر پوچھی، خواب کی تعبیر میں یہ بتایا گیا۔ تو فرعون نے کہا سنو، اس وقت ملک میں جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں سب کو تحت دیکھ کر دو، سب کا قتل کر دو، نہ بچے پیدا ہوں گے اور نہ بچے زندہ رہیں گے۔ جب بچے زندہ رہیں گے ہی نہیں تو پھر ایسی صورت میں میری خدائی قائم رہے گی، میری خدائی چلتی رہے گی، اور جو بھی لوگ اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں سب مجھ کو خدا ماننے پر مجبور ہوتے رہیں گے۔ ایک زمانہ گزرا، جتنے بھی بچے پیدا ہوتے رہے سب کو تحت دیکھ کیا جاتا رہا، سب کو قتل کیا جاتا رہا۔ آخرکار کچھ مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا فرعون کو کہ اگر اسی طرح سے تم بچوں کا قتل کرواتے رہے تو چند سال کے بعد تمہاری سلطنت میں کوئی بچہ نہیں ہوگا، آگے چل کے تمہاری پرستش اور تمہاری پوجا کون کرے گا؟ ایسا کوئی تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں رہے گا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو، جو بچے پیدا ہوں ان کو قتل کروا دیا جائے اور جو بچیاں پیدا ہوں ان کو زندہ رکھا جائے۔ ایک زمانہ وہ بھی گزرا، پھر مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ ابھی کمی ہے، بچے کل تمہارے لیے سجدہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 1 سال تک بچوں کو جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے سال جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ الغرض جس سال بچوں کو چھوڑنے کی بات کہی گئی تھی اس سال حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ان کی پیدائش ہوئی، اور جس سال بچوں کو قتل کرنے کی بات کہی گئی تھی اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور سورہ قصص 20ویں پارے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بڑے ہی عظیم انداز میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہاری جب پیدائش ہوئی تو دنیا کشمکش میں کی تھی، خود تمہاری والدہ کا عالم یہ تھا۔ ظاہر ہے ایک ماں ہے، ماں اپنے بچے سے جتنا پیار کرتی ہے اتنا پیار کرنے والا دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ بچے کی جب پیدائش ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں تو ان کی ماں کو یہ خوف ظاہر ہوا کہ کہیں میرے بچے کو غضب نہ پہنچایا جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، قتل نہ کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک تدبیر سوچی اور یہ تدبیر اللہ کی طرف سے آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تم موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں بند کرو، صندوق میں بند کرنے کے بعد اس بچے کو سمندر کے حوالے کر دو، پھر اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں میں واقعات میں نہیں جانا چاہتا کس طرح سے وہ سمندر کا صندوق بہتے بہتے جہاں سے بچانے کے لیے، جس سے بچانے کے لیے اس بندے کو حضرت موسیٰ کو صندوق کے حوالے کیا گیا تھا، خود وہ صندوق بہتے ہوئے فرعون کے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ اور فرعون نے جب دیکھا چاند سا چمکتا ہوا چہرہ، پہلے تو قتل کرنا چاہا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا نہیں ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، میں خود ہی اس کو اولاد بنا لیتی ہوں۔ اور طرح طرح کی آزمائشوں امتحانات کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد ختم ہوا۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے تقریباً جوانی تک کے حالات کو قرآن مقدس نے موسیٰ علیہ السلام کے سورہ قصص کے اندر بیان فرمایا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی زندگی کے ابتدائی اور جوانی کے حالات کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا؟ قرآن مقدس میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا بھی ذکر موجود ہے، ولادت کے وقت کا بھی ذکر موجود ہے، ولادت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے فرعون کے گھر میں رہے اور ان کے فرعون کے گھر میں رہنے کے ساتھ ساتھ کس طرح سے فرعون کی سلطنت کے خاتمے کا انہوں نے انتظام کیا۔ یہ سارے واقعات قرآن مقدس میں آپ کو مل جائیں گے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر نہیں ہے؟ یہاں تو اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کرام کی ولادت کا ذکر کر دیا ہے قرآن مقدس میں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی حضرت جبریل امین آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے گریبان میں آپ نے پھونک ماری ہے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اپنے نہانے والے کمرے کے اندر موجود تھی، حضرت جبریل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد انہوں نے گریبان میں پھونک ماری ہے۔
حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم نے کہا تھا اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے کہ تم کیسے انسان ہو، یہاں پر آ گئے ہو، تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا تھا میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں اس وجہ سے آیا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں بھوک ماروں اور تمہیں بھوک مار کر بیٹا عطا کر دوں۔ قرآن مقدس میں سورہ مریم کے اندر یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ حضرت مریم کو درد ذہ لیبر پین واقع ہوا، اور کس طرح سے انہوں نے کہا کہ اللہ آج سے پہلے ہی اگر میں مر گئی ہوتی تو کم سے کم اس طرح کے درد کا سامنا نہ کرنا پڑا ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شکل میں، ایک نبی کی شکل میں، ایک رسول کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جلوہ گر فرمایا۔ دنیا نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت مریم قوم کے درمیان لے کر آئی ہیں تو قوم نے کہا تمہاری تو شادی نہیں ہوئی ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ حضرت مریم نے کہا یہ بچہ تو میرا ہی ہے، اور یہ حکم دیا گیا مجھے کہ میں تم سے زیادہ بات نہ کروں، اس وجہ سے میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ قوم نے بہت ساری باتیں کی، ظاہر سی بات ہے جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور وہ یہ کہے کہ یہ بچہ میرا ہی ہے، میرے ہی بدن سے پیدا ہوا ہے، تو نتیجہ بالکل صاف ہے کہ لوگ اس کو کس طرح کی گالیاں دے رہے ہوں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرائی نہیں، ڈری نہیں، بلکہ یہ حکم دیا گیا انہیں کہ آپ اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دو کہ اس بچے سے جا کر پوچھ لو کہ میں کون ہوں اور میں کس طرح سے پیدا کیا گیا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، سورہ مریم آج بھی گواہ ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کے منانے کو بدعت اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ میرے بچے سے جا کر پوچھ لو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پورے ایک ہفتے بھی نہیں ہیں اور اپنے گہوارے میں لیٹے لیٹے اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے لوگو میری ماں کے اوپر تہمت نہ لگاؤ، دیکھو میں ابھی ٹھیک سے 24 گھنٹے کا بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ رب العزت کی عطا یہ ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر پیدا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ کل میرے پاس کتاب بھی ہوگی، کتاب حکمت مجھے دی جائے گی انجیل کی صورت میں، اور اللہ رب العزت کے فضل سے میں پوری قوم کی نگہبانی کروں گا۔ مجھے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور جب تک میں باحیات رہوں گا میں مبارک بن کر رہوں گا، اور اللہ رب العزت نے مجھے یہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان رسول بن کر جلوہ کروا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو تم ایک نبی کی ولادت کے ذکر کے منانے کو بدعت کہہ رہے ہو، اور یہاں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت حضرت آدم کی ولادت کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بڑے اچھوتے انداز میں فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا اور ان کے لڑکے کا ذکر بھی قرآن مقدس میں بھی بڑے اچھوتے انداز میں سورہ کاف یا انصار سورہ مریم کے بھی اندر مذکور ہے، اور اسی طرح سے سورہ آل عمران کے اندر بھی مذکور ہے۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو زندگی میں ایک بار کم سے کم کنز ایمان ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ آپ پڑھ لیں، یہ سارے کے سارے وسوسے، سارے کے سارے شیطانی وساوس آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا نہیں، پڑھا نہیں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، ابھی خود حضرت مریم چھوٹی تھی، چھوٹی عمر تھی، بچی تھی، اور ان کے پالنے کی ذمہ داری، پرورش کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کی گئی تھی۔ مسجد کے ایک کونے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا روم بنایا تھا، جہاں پر حضرت مریم جو ابھی بچی تھی، چھوٹی بچی تھی، وہاں رہتی تھی۔ حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام آئے، دیکھا بے موسم کا پھل ان کے پاس موجود ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم سے کہا انا لک ھذا، اے مریم
یہ پھل بے موسم کا پھل تمہارے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام سے حضرت مریم نے ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے کہ اللہ رب العزت میرے کھانے کے لیے بے موسم کا پھل اپنی قدرت سے، اپنی کبریائی سے مجھے یہیں پر عطا فرما دیتا ہے، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ابھی اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے، اور آپ سوچیں اولاد کی پیدائش کا جو عمر اللہ نے رکھی ہے وہ عمر کتنی ہے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال۔ 60 سال کے بعد آج کے زمانے میں، یا 50-55 سال کے بعد آج کے زمانے میں کسی کے یہاں بچے کی پیدائش نہیں ہوتی ہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں پر حضرت مریم کے پاس بے موسم کا پھل اللہ رب العزت کی طرف سے آ سکتا ہے۔ جب بے موسم کا پھل کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ سکتا ہے تو اللہ کی ولی کی بارگاہ میں اگر دعا کر دی جائے تو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اسی دعا کے صدقے میں مجھے اولاد بھی عطا فرمائے۔ اور قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام، اچھا مزے کی بات یہ بھی ہے حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، ہے نا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں اور حضرت مریم نبی کی والدہ ہیں، نبی نہیں ہیں، کیونکہ نبی ہونے کے لیے ایک شرط جہاں اور دوسری شرطیں تھیں، وہیں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کوئی بھی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں حضرت مریم جو والدہ ہیں ایک نبی کی، اور ان کی صلب کے اندر نبی رکھے گئے ہیں، خود نبی نہیں تھی، لیکن زکریا علیہ السلام نے جب یہ کرشمہ دیکھا، یہ قدرت کا عظیم نظام دیکھا، ان کی بارگاہ میں بے موسم کا پھل آ رہا ہے، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وہیں سے دعا کی۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا اللہ کی بارگاہ میں وہیں سے دعا کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، آپ ذرا اپنے دماغ کو زور دیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ایک نبی حضرت زکریا علیہ السلام ہم کو یہ ذہن دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں بھی کچھ مانگنا ہے، اپنے رب سے کچھ طلب کرنا ہے، تو خود ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ کا کوئی عظیم بندہ ہو، جہاں اللہ کی کوئی عظیم بندی ہو، وہاں جا کر اگر تم دعائیں مانگو گے تو اللہ کی رحمتیں وہاں زیادہ نازل ہوتی ہیں۔ کیا پتا اللہ کی ان عظمتوں اور رفعتوں کے نزول کی جگہ پر تمہاری دعائیں قبول ہو جائے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ آیا اور فرشتے نے اعلان کیا فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ ابھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس سے آ کر منبر محراب کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے کہ فرشتے نے آ کر ندا لگائی، اے زکریا مبارک ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا، جاؤ۔ آپ نے دعا کی، ایک نبی کی والدہ کی بارگاہ میں آپ نے آ کر دعا کر دیا۔ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں کہ آپ نبی ہو کر ایک نبی کی والدہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ آپ کی دعا کو مردود قرار دے دیا جائے۔ اے زکریا علیہ السلام، اللہ رب العزت آپ کو ایک نبی کی بشارت دے رہا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو سید ہوگا، پوری قوم کا سردار ہوگا، وہ حصور اور برائیوں سے بہت دور ہوگا، وہ نبی من الصالحین، اور خود جو پیدا ہوگا وہ بھی نبی بنا کر پیدا کیا جائے گا۔ یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پیدائش سے پہلے کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، کسی کو بھی علم نہیں ہوتا کہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن قرآن ہمیں بتلاتا ہے، قرآن ہمیں سکھلاتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ بتلا بھی دیا کہ پیدا ہونے والا لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، بلکہ یہاں تک بتلا دیا کہ محبوب
جو پیدا ہونے والا ہے وہ نیک ہوگا، جو پیدا ہونے والا ہے وہ پوری کائنات اور اس وقت کے پورے زمانے میں جتنے بھی مسلمان موجود ہوں گے ان تمام لوگوں کا سردار ہوگا۔ یہی تک نہیں بلکہ ایک ارشاد فرما دیا گیا، اے زکریا علیہ السلام، رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو بشارت دی جا رہی ہے اس بشارت کا ایک عظیم حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں جو لڑکا پیدا ہونے والا ہے وہ عام آدمی انسان کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ رب تبارک تعالیٰ اس کو نبی بنا کر پیدا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں حضرت زکریا علیہ السلام کے والد واقعے کو پورا پڑھ لیں اور پھر کس طرح سے 3 دن تک ان کی آواز ہی بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ مجھے پتا کیسے چلے گا کہ واقعتاً مجھے لڑکا دیا جانے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی آواز بند کر دی گئی اور فرمایا گیا کہ 3 دن تک آپ اشارے سے بات کریں گے، آپ کی آواز بند ہو جائے گی، اس سے پتا چل جائے کہ آپ کی بیوی امید سے ہو گئی ہے اور آپ کے ہاں گھر میں لڑکے کی ولادت ہونے والی ہے اور ہوگی۔ 3 دن تک ایسا ہی ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے قوم کے درمیان اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی بارگاہ میں کی جانے والی میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ دیکھ لینا میرے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے جس کا نام بھی بتا دیا ہے، جس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ پیدائش کے وقت ہی نبی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور پورا یہ واقعہ رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ کبھی آپ ضرور قرآن مقدس کی تفسیر کا مطالعہ کریں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں کئی ایک انبیاء کرام کی ولادت کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے 26ویں پارے کے آخری پیج کو آپ جا کر پڑھ لیں، 26ویں پارے کے آخری صفحے کو آپ پڑھ لیں۔ سورہ زاریات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں صاحب نبی کا ذکر نہیں ہے قرآن مقدس میں پیدائش کے حوالے سے، اور میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ ایک نبی نہیں بلکہ کئی انبیاء کرام کی ولادت اور پیدائش کا ذکر قرآن مقدس میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب تک گھر میں کوئی مہمان نہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے، کوئی کھانے والا موجود نہیں ہے، مہمان، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، وہ فرشتے آئے۔ فرشتے جب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا چلیے آپ میرے گھر میں مہمان بن جائیں گے۔ ان فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے مہمان بننے ہی کے لیے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی بکری ذبح کی، ان کے کھانے کا انتظام کیا اور آج 3 دن کے بعد خود بھی کھانا کھانے جا رہے تھے۔ آپ اس سے درس لیں کہ اللہ رب العزت مہمان کے صدقے میں کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا بنوایا، کھانا دسترخوان پر سجا دیا گیا، کھانے کے لیے تیار ہوئے تو مہمان جو آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ جب روک لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ فرشتوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں اللہ رب العزت نے ہم کو آپ کی بارگاہ میں مہمان ضرور بنا کر بھیجا ہے، لیکن کھانے کے لیے نہیں بلکہ کھلانے کے لیے بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب تک مہمان نہ آئے کھائیں گے نہیں، اور رب تبارک تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ مہمان کی آس میں اپنی بھوک اسی طرح سے برداشت کرتے ہیں۔ ہم آپ کو کھلانے کے لیے ہم فرشتے بن کر آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو کھلانے کے لیے بھیجا ہے۔ الغرض یہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور چلتے چلتے انہوں نے ایک بشارت دی، اور بشارت کیا تھی؟ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کے گھر میں بھی لڑکے کی ولادت ہونے والی ہے، آپ کے گھر میں بھی بچے کی پیدائش ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے سنی، فسکت وجہہا، اپنے چہرے پر اس طرح سے جس طرح سے حیرت میں عورتیں اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھ کو رکھ لیتی ہیں، حیرت میں رکھ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ کو کہنے لگی ارے ایک بانجھ عورت کو وہ بھی اس عمر میں بچہ پیدا ہوگا؟ فرشتوں نے کہا قال کذالک، ایسا ہی ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں۔ جب اللہ رب العزت
بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنے پر قادر ہے، آپ بتائیں تو کیا اللہ رب العزت 60 70 80 90 سال کی عمر میں ماں باپ کے ہوتے ہوئے کیا بچہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، بچہ دینے پر قادر نہیں ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ تمہارے یہاں بچہ ہونے والا ہے۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ان فرشتوں نے بھی بتایا کہ سنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عذاب آنے والا ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو تہوبارہ کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمیں غرض اس سے ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کے سامنے فرشتوں نے حضرت اسماعیل کی پیدائش اور ولادت کا ذکر کیا یا نہیں کیا، اور قرآن مقدس نے اس ولادت کے ذکر کو اپنے دامن میں جگہ دی یا نہیں دی؟ یقیناً جگہ دی ہے۔ اگر ایمان کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں کہیں ایک انبیاء کرام کی ولادت کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا ہے، اور آج یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کی ولادت کا ذکر قرآن مقدس میں نہیں ہے۔ میں آخری بات کی وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، چند 2 منٹ 5 منٹ اور میں آپ کا لے کر، چونکہ یہ مہینہ سرکار کی ولادت کا مہینہ ہے، کیا پتہ اگلے ہفتے میں کسی اور جگہ جمعہ پڑھانے کے لیے تقریر کے چلا جاؤں، اس وجہ سے اس بات کو میں مکمل کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو یاد ہے ذرا زور سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و سیدنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کے تیسرے پارے میں ایک سورت ہے جس کو سورہ بلد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا، بولے لا اقسم بہذا وانت حل بہذا، یہاں تک تو ہو گیا۔ اب آگے ارشاد فرمایا ووالد وولد، ووالد وما ولد، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبی کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن میں لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ کس شہر کی قسم؟ ابھی بتایا نہیں کہ مکہ یا مدینہ کا، بلکہ ارشاد فرمایا گیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جس شہر میں آپ موجود ہیں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور میں والد کی بھی قسم کھا رہا ہوں اور والد کے بیٹے کی بھی قسم کھا رہا ہوں۔ تمام مفسرین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، اور مولود یعنی بچے سے مراد جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اچھا والد بتائیں کسے کہتے ہیں؟ باپ کو کہتے ہیں۔ مولود کسے کہتے ہیں؟ بچے کو کہتے ہیں۔ والد کوئی کب بنتا ہے؟ والد کوئی کب بنتا ہے؟ پہلے خود بچہ تھا، بڑا ہوا، شادی ہوئی، اللہ نے فضل فرمایا، 9 مہینے گزرے، اس کے گھر میں بھی جب کیا ہوتی ہے؟ بولے بچے کی پیدائش یا ولادت ہوتی ہے تب جا کے وہ والد بنتا ہے، اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تب جا کے وہ مولود یا کسی کا بیٹا بنتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے محبوب مجھے اس کی بھی قسم جو باپ بنا ہے اور اس کی بھی قسم جو بیٹا بنا ہے، مجھے اس پورے پروسیسر کی قسم اے محبوب، حضرت ابراہیم کی بھی قسم اور حضرت ابراہیم کے بیٹے جو کئی نسلوں کے بعد حضرت اسماعیل سے ہوتے ہوئے کئی نسلوں کے بعد جو پیدا کیے گئے ہیں، جن کی پیدائش پہ میں نے اپنے خاص قدرت کا اہتمام اور انتظام کیا تھا، میں ان کی بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے انسان کو بڑا ہی اچھوتا اور بہت ہی نرالا پیدا فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہونے کا ذکر فرمایا، اور ہمارے اور آپ کے نبی کو مولود یعنی بیٹا ہونے کا ذکر فرمایا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ والد یا مولود اسی وقت ہوتے ہیں جبکہ
ولادت ہو بچے یا بچی کی، اس سے پتہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر بھی قرآن مقدس میں سورہ بلد کے اندر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد کے ذکر ضمن میں فرمایا ہے۔ اچھا، سرے دست یہ بات بھی اور ذکر کر دی جائے کہ کیا میرے نبی نے خود اپنی ولادت کا ذکر اپنی زبان سے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس پر روشنی کبھی اور ڈالی جائے گی، لیکن ایک بات اور میں عرض کر دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور آپ ہر دوشنبے کو، دوشنبے کے دن یعنی سوموار کو، رسول آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا، حضور آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں، لیکن ترمذی شریف جو 6 حدیث کی بڑی کتابوں میں سے ایک بڑی کتاب ہے، اس میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اللہ نے میرے اوپر فضل فرمایا، اسی دن دوشنبے کے دن میری پیدائش ہوئی تھی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اسی دن روزہ رکھتا ہوں۔ آپ بتاؤ، اللہ کے رسول ہمارے آقا نے اپنی ولادت کا ذکر خود اپنی زبان سے فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اور خود فرما رہے ہیں کیونکہ میری پیدائش اسی دن ہوئی تھی، اس وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ اور امت کو یہ حکم دیا گیا، امت کو یہ بتلایا گیا، امت کو یہ سکھایا گیا کہ تم امت ہو، جس چیز کو رسول اختیار کرے تم بھی اختیار کر لو، جس چیز سے رسول اجتناب کرے دوری اختیار کرے تم بھی دوری اختیار کر لو۔ میرے آقا نے اپنی ولادت کا ذکر کر کے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا۔ اب اگر ہم امتی وفادار امتی ہیں تو اپنے نبی کی ولادت کے ذکر کو خوشی کے ساتھ منائیں گے۔ اب وہ خوشی روزہ رکھ کے بھی ہو سکتی ہے، وہ خوشی غریبوں کو کھانا کھلا کر بھی ہو سکتی ہے، وہ خوشی اپنے گھر میں جھنڈے لگا کر بھی ہو سکتی ہے، وہ خوشی اپنے گھر میں کوئی بھی چیز میٹھا بنا کر فاتحہ دے کر اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر کے بھی ہو سکتی ہے۔ میرے آقا نے صرف ایک طریقہ دے دیا خوشی کا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اے میری امت، اگر تم وفادار ہو تو اپنے نبی کی سنت کو اختیار کرنا، تم بھی روزہ رکھ لینا۔ اگر روزہ نہ رکھ سکو تو اس دن ایک بہرحال یہ نفل کا روزہ ہوگا، اگر روزہ نہ رکھ سکو تو کم سے کم اس دن خوشی کے طور پر ضرور خوشیاں منا لینا۔ قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب آپ یہ فرما دیں کہ جب اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تمہیں حاصل ہو تو تمہیں خوشی منانا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہو تو تمہیں خوشی منانا چاہیے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ پہلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا جب رحمت ملے تو خوشی مناؤ، دوسری آیت میں فرمایا گیا محبوب تم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہو۔ دونوں کو ملا کر نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، اور خوشی کے لیے جو بھی سنت بھرے طریقے ہوں اس کو اختیار کر کے امت مسلمہ کو اور پوری قوم کو یہ بتلانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آ گئی ہے۔ جس طرح سے آج دنیا میں نبی کے دشمنوں نے اپنا جال اور دام پھیلا رکھا ہے، طرح طرح کی برائیاں کر رہے ہیں، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذمے میں ہم اتنی خوشیاں منائیں اور لوگوں کے درمیان یہ ایک میسج بھیجیں، ایک پیغام بھیجیں کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کر کے کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ دیکھ لو ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں، ہم کل بھی ان کے لیے اپنا سب کچھ تیار تھے لٹانے کے لیے، اور آج تو ان کا مہینہ ہی آ گیا ہے۔ ہم ان کے نام کی خوشیاں منا کر تمہیں بھی
ان کے رحمت کا پیغام دیں گے، ان کی عظمت کا پیغام دیں گے۔ اگر ہم نے یہ کام کیا تو یقیناً اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اور اللہ کے رسول بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ سر دست الحمدللہ یہ بات پایا تکبیر کو پہنچی کہ قرآن مقدس میں انبیاء کرام کی ولادت کا بھی ذکر ہے، میرے آقا کی ولادت کا بھی ذکر ہے، اور خود میرے آقا نے اپنی ولادت کی خوشی منائی، اور جو چیز رسول منا لے ہم کو منانے میں بھی کوئی قباحت نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ اپنے گھروں کو سجائیں اور لوگوں کو دکھلائیں کہ ہم آقا کے دیوانے ہیں۔ آقا کی میلاد کے موسم میں تو ہم اپنے گھر کو سجائیں گے ہی سجائیں گے، اور یہ کہتے جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے، اور جو پوری کائنات ان کے صدقے میں ہے تو ہم ان کے گن گاتے جائیں گے، ان کے نام کا جلسہ مناتے جائیں گے، اور یہ کہتے جائیں گے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اپنی محبتوں کا خوشیوں کے ساتھ خراج پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایک و ایک بنائے، اور آقا کی ولادت کے صدقے میں رب تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کو اتحاد کی دولت عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں سرکار کی محبت عطا فرمائے، اور محبت کے ساتھ سرکار کی اطاعت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔